آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس امین الدین خان کی حلف برداری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں انتظامات جاری ہیں۔ صدر زرداری نے وزیر اعظم کی سفارش پر جسٹس امین الدین خان کی بطور چیف جسٹس آئینی عدالت تقرری منظور دی۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز اویس یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا حلف برداری کب تک ہونے کی توقع ہے اور کیا آئینی عدالت کے دیگر ججز بھی ساتھ ہی حلف اٹھائیں گے؟ جی دیکھیں، میں اس میں آپ کو ایک چیز واضح کروں کہ جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں ان کا حلف تو ایوان صدر میں ہوگا اور صدر آصف علی زرداری ان سے حلف لیں گے جسٹس امین الدین سے، لیکن اس کے بعد جو دیگر ججز اپوائنٹ ہونے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظامات کیے جا رہے ہیں تقریب حلف برداری کے لیے، جہاں پر جب ایوان صدر سے حلف اٹھانے کے بعد یہاں پہنچیں گے آئینی عدالت کے سربراہ تو وہ دیگر ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوگا ان دیگر ججز سے یہاں پر حلف لیں گے۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں جو ججز اور ایڈمن بلاک کے درمیان اوپن سپیس ہے وہاں پر تیاریاں جاری ہیں۔ اسٹیج جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، سامان یہاں پر لایا جا رہا ہے اور یہی بتایا گیا ہے۔ ابھی آفیشلی اس حوالے سے کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، لیکن ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ جو آئینی بینچ کے سربراہ ایوان صدر میں جب حلف لے لیں گے تو اس کے بعد وہ یہاں آئیں گے اور دیگر ججز سے حلف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں لیں گے۔ اس حوالے سے جو آئینی بینچ کے آئینی عدالت کے سربراہ کا جو حلف ہے اس کا ٹائم پہلے 10 بجے مقرر کیا گیا تھا، لیکن بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم میں بھی تبدیلی کی گئی ہے اور اب وہ 9 یا 9:30 بجے تک ہوگا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے اویس۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ دونوں جج صاحبان نے اپنے چیمبرز خالی کر دیے ہیں۔ استعفے صدر مملکت کو ارسال کیے گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جس عدالت سے آئینی کردار لے لیا گیا ہو اس میں رہ کر حلف کی پاسداری ممکن نہیں، لہٰذا وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استعفے میں کہا کہ جس آئین کی پاسداری کا حلف لیا وہ موجود ہی نہیں رہا، لہٰذا ان کا حلف مجبور کرتا ہے کہ استعفیٰ دے دیں۔ مریم نواز کی رپورٹ۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم دراصل آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ اس ترمیم نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے اور آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ جس عدالت سے آئینی کردار چھین لیا گیا ہو وہاں رہ کر حلف کی پاسداری ممکن نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استعفے میں لکھا ہے کہ 26ویں ترمیم میں بھی سپریم کورٹ کا آئینی سوالات کا جائزہ لینے کی اہل تھی، مگر موجودہ ترمیم نے یہ بنیادی اختیار بھی چھین لیا ہے۔ عدالت کے جج کے طور پر میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ کہ ایسے نظام کا حصہ بنے رہنا جو اس ادارے کی بنیاد کمزور کرتا ہے، یا پھر غلامی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے الگ ہو جانا، اور میں نے دوسرا راستہ چنا۔ انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ 27ویں ترمیم نے قوم کی اعلیٰ عدالت کی یکجہتی کو توڑ دیا ہے، عدلیہ کی آزادی اور دیانت کو مجروح کر دیا ہے اور ملک کو دہائیوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ آئینی نظام میں ایسا بگاڑ ناقابل برداشت ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ درست ہو کر رہے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے صدر پاکستان کے نام اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ ان کا حلف کسی فرد یا ادارے سے نہیں بلکہ آئین پاکستان سے تھا، لیکن آج وہ آئین موجود ہی نہیں رہا جس کی پاسداری کا حلف لیا تھا۔ خود کو یقین دلانے کی کتنی ہی کوشش کروں مگر حقیقت یہی ہے کہ آئین کی روح پر حملہ ہو چکا ہے۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ مریم نواز، جیو نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ججز کے استعفے کے متن سے ان کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا واضح ہو گیا ہے۔ ججز کا ایجنڈا حکومت کے خلاف تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے مستعفی ہونے والے ججز حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کے ساتھ تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پر حملہ ہے اور اس کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ججز صاحبان جو ہیں یہ ان کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا ہے، ان کا کسی بھی جج کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات پہ یا پارلیمنٹ کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرے۔ ہمارے ججز جو ہیں ان کے فیصلے بولتے نہیں ہیں اور وہ خود بولے چلے جاتے ہیں۔ استعفے کی جو تحریر ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے
وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، کوئی سیاسی تقریر ہے۔ سپریم کورٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، ذاتی اور پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اس کے اوپر یہ کار فرما تھے، اسی سے متعلق جو ہے یہ فیصلے بھی کرتے رہے۔ اس کے پورا نہ ہونے پہ انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے۔ وہ حکومت کے خلاف تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ تھے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ 1 سال سے جو ہے وہ بلکہ 2 سال سے ہوتی رہی ہے۔ جو خط انہوں نے ساتھ تحریر کیا ہے وہ تو انہوں نے ایک پورا سیاسی بھاشن ہے وہ۔ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اب سے لے کے اگلے 5 برس یعنی 2030 تک وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے اور چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے؟ وہ اپائنٹمنٹ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ جس دن وہ نوٹیفیکیشن ہوگا اس دن وہ ایک فریش اور نیو اپائنٹمنٹ آف چیف آف ڈیفنس فورسز اور ساتھ کنکرنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہوگا۔ تو یہ ایک فریش اپائنٹمنٹ ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں 27ویں ترمیم کی عدلیہ پر اثرات کے بارے میں ججز سے مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ میٹنگ جمعے کی نماز کے بعد 2 بجے ہوگی۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت نوٹیفیکیشن کے بعد شروع ہوگی۔ موجودہ آرمی چیف کی مدت بھی نئے نوٹیفیکیشن کے بعد شروع ہوگی۔ نوشین یوسف کی رپورٹ دیکھیے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت نوٹیفیکیشن کے بعد شروع ہوگی۔ موجودہ آرمی چیف کی مدت بھی نئے نوٹیفیکیشن کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی تجویز پر پاک فوج کے کسی جنرل کو 3 سال کے لیے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کریں گے۔ آرمی چیف کی تجویز پر سیکیورٹی مفاد میں کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت میں 3 سال کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے تقرر، دوبارہ تقرر یا ایکسٹینشن پر کسی عدالت میں سوال نہیں اٹھ سکتا۔ آرمی ایکٹ میں سے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے سینٹ اجلاس میں پیش کریں گے۔ وزیر دفاع پاکستان ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بل بھی منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ ایجنڈے کے مطابق وزیر دفاع پاکستان نیوی آرڈیننس ترمیمی بل بھی منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ یہ تمام بل قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان اور سری لنکا کی پریکٹس بھی دیکھی اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کی۔ محسن نقوی کی ہمراہ سری لنکا کے ہائی کمشنر فریڈی سیراورتنے اور وزیر مملکت طلال چودھری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کو جافشانی سے فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پریکٹس کے لیے موجود سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور دورہ جاری رکھنے پر مہمان کھلاڑیوں کا فرداً شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے سری لنکن کھلاڑیوں سے کہا کہ آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کا دورہ پاکستان جاری رکھنا امن کی جیت اور دہشت گردی کی شکست ہے۔ پورا پاکستان آپ کی محبت اور خلوص کا مقروض رہے گا۔ محسن نقوی نے پاکستانی کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کی۔ سری لنکن ہائی کمشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انہوں نے مختلف ممالک میں خدمات انجام دی ہیں، لیکن وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا نے میچ کی تیاری کے لیے بھرپور پریکٹس کی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ کوہاٹ میں پولیس نے کارروائی میں 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کارروائی کوہاٹ میں بازید خیل کے قریب کی گئی ہے۔ ڈی پی او کوہاٹ شہباز الہی کے مطابق تھانہ صدر کے ایس ایچ او ریاض اپنے دستے کے ساتھ معمول کے گشت پر تھے کہ دہشت گردوں نے ان کی پارٹی پر اچانک فائرنگ کر دی۔ پولیس نے فوری طور پر بھرپور جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں تینوں دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے اس تبادلے میں کوئی پولیس اہلکار زخمی یا جاں بحق نہیں ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں کی لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کی شناخت کے ساتھ ساتھ ان کے نیٹ ورک کے بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
کرک کے علاقے میر کلام بانڈا میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا. ترجمان سی ٹی ڈی پولیس کے مطابق تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے علاقے میر کلام بانڈا میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی. شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا. ہلاک دہشت گرد مختلف سنگین مقدمات میں نامزد تھا، جن میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کی تنصیبات پر حملے سمیت کئی دیگر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے بھی الزامات تھے. افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 11,600 افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے، جبکہ اب تک مجموعی طور پر 16,96,000 افغان مہاجرین اپنی سرزمین پر واپس جا چکے ہیں. ذرائع کے مطابق افغان شہریوں کی واپسی کا یہ عمل قانونی طریقے کے مطابق مکمل کیا جا رہا ہے. ہر فرد کی دستاویزات کی مکمل تصدیق کے بعد ہی سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ پاکستان نے اپنے قومی سلامتی کے تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا. ایف سی اور سول انتظامیہ کی جانب سے افغان مہاجرین کے لیے رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کی واپسی کا عمل منظم طریقے سے مکمل ہو. ذرائع کے مطابق اب پاکستان میں بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے داخلہ ممکن نہیں ہوگا اور اس حوالے سے تمام متعلقہ ادارے سختی سے عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں. کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں اینٹی انکروچمنٹ فورس کا آپریشن 2 سوسائٹیز کے زمین پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف کیا جا رہا ہے. آپریشن میں موجود کے الیکٹرک عملے نے سوسائٹی کی زمین پر قابض مافیا کے زیر استعمال پی ایم ٹی اتار لی. گیس کمپنی کی ٹیمیں قبضہ مافیا کے گیس کنیکشن منقطع کر رہی ہیں. سوسائٹیز کی زمینوں پر 1000 کے قریب گھر زیر تعمیر ہیں. تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ وہ مستعفی ججز کے ساتھ کھڑے ہیں. کل پارٹی اجلاس طلب کیا تھا جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. کھڑے نہیں ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا، اس کے مکمل طور پر اس کے ساتھ ہے اور اس نے جو بہادری دکھائی ہے، اس نے جرت دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام وکلاء کو بھی پورے ملک کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے صرف ترمیم کی وجہ سے استعفیٰ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ مین یہی ہے نا، اور کیا عدالت تو فارغ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کون سی عدالت رہ گئی ہے؟ سر انہوں نے کہا کہ آئین کو ٹکڑے کر دیا ہے 27ویں آئینی ترمیم نے اور ہمارا کام کرنا بنتا نہیں ہے. سر بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ ججز کا استعفیٰ دینا ان کا حق ہے، لیکن خط میں یہ لکھنا کہ ترمیم عدلیہ پر حملہ ہے، یہ غیر آئینی الزام ہے. اگر اس ایوان نے یہ سمجھا اور بہتر سمجھا کہ ایک آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی کو کوئی ایسی چیز ڈرا کرنی چاہیے کہ شاید یہ ان کے ادارے میں کوئی انٹرفیرنس ہے یا اسی حوالے سے. یہ سپریم کورٹ بھی بنا تو اسی آئین کے تحت ہی بنا ہے اور اس میں جو آگے قانون سازی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے متعلق یا اس سے ریلیٹڈ یہ پارلیمان ہی کرتا ہے. تو پارلیمنٹری سپریمیسی جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم نے اس پہ مہر ثابت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم سے مزید جو ایک ہمارے عدالتی نظام میں بہتری ہے اس کو مزید فعال کرنا ہے، وہ بالکل آئین کے مطابق ہے اور یہ استعفے دینا یہ ان کا بالکل حق ہے، وہ دے سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ سیلف ایک کلیم کرنا یا اس طرح اپنے لیٹرز کے تھرو جو کہ ان کے استعفے ہیں اس میں اگر یہ بات کہنا کہ شاید عدلیہ کی آزادی بھی کوئی حملہ ہے، یہ سراسر ایک غلط بات ہے اور غیر آئینی الزام ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کی پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت چلے. بیرسٹر گور نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں بہت فرق ہے. پی ٹی آئی نے بھرپور احتجاج کیا. ایوان میں مزید احتجاج کریں گے. اگر ترمیم کرنی بھی ہے تو اداروں کی آزادی اور لوگوں کی مرضی سے ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی کو واپس لائے گی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ کم ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوریاں ختم ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت چلے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سارے فیصلے ایوان میں ہو، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایوان میں فیصلے عوام کی بہتری کے لیے ہو، جمہوریت کے لیے ہو، قانون کی بالادستی کے لیے ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اگر آپ کے یہ فیصلے ہوں گے اس سے ملک اور قوم میں انتشار ہوگا. اس سے عدلیہ پہلے سے جو مشکلات کی شکار تھی اس عدلیہ برائے نام رہ گئی ہے.
वफाकी हुकूमत ने 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का 18 नवंबर को मुजवज़ा मशावरती इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। वजारत ख़ज़ाना ने चारों सूबों की मशावरत के बाद इजलास बुलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से मंजूरी मांगी थी। जवाब न आया तो सूबों को इजलास मुलतवी करने के बारे में बता दिया गया। इस्लामाबाद से अशरफ मलखम की रिपोर्ट देखिए। कौमी मालियाती कमीशन का मुजवज़ा मशावरती इजलास एक बार फिर मुलतवी, सूबों को आगाह कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम में सूबों को मालियाती वसाइल से हिस्सा कम न करने का तहफ़्फ़ुज़ खत्म करने की तजवीज़ दी गई थी। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद मुखालफत के बाद तरमीम से यह हिस्सा निकाल दिया गया। इससे पहले वजारत खजाना ने NFC अवार्ड के लिए 29 अगस्त और फिर 10 नवंबर की तारीख तजवीज़ की थी। अगस्त का इजलास सैलाब की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मल असलम ने जियो न्यूज को बताया कि 18 नवंबर को होने वाले इजलास में विफाक ने सूबों को माली वसाइल पर ब्रीफिंग देना थी और सूबों ने अपने मालियाती मसाइल विफाक को बताना थे। उनका कहना था कि रवां माली साल के पहले 4 माह में KP को इसके हिस्से से 65 अरब रुपए कम मिले थे और इंतजार था कि NFC के इजलास के बाद नए अवार्ड के तहत मालियाती वसाइल मिल पाएं ताकि दहशतगर्दी का मुकाबला करने और अवामी मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली तय कर पाएं। साथी रिपोर्टर अशरफ मलखम के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में सेफ सिटी कैमरों की मदद से ई चालान का आगाज कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी आ रही है। हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने और ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी करने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज इरफान उल्ला की रिपोर्ट देखिए। माजी में फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने की कोशिशों को कभी संजीदा नहीं लिया गया, लेकिन जैसे ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों ने ई चालान पर काम शुरू किया है तो शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने लगे हैं। ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि फैसलाबाद के जो हमारे यूथ शहरी हैं उन्होंने इस पैगाम को अंडरस्टैंड किया है और उसकी कंप्लायंस में अब 60-70% आपको रोड के ऊपर जब इशारा बंद होता है तो लोग आपको खड़े मिलते हैं। आपका हेलमेट की वेयरिंग अगर आप देखें, आप अंदाज़ा करें पहले और अब में आपको फ़र्क महसूस हो रहा है। दूसरी जानिब शहरी भी इतराफ़ करते हैं कि ई चालान के बाद ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी में इजाफा हुआ है। पाबंदी ला गई है क्योंकि कई लोग हेलमेट पहनते नहीं थे, तो हमें भी पहनना चाहिए, लेकिन मैंने भी अभी पहनना शुरू किया जब से ई चालान शुरू हुआ है। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि ई चालान का निज़ाम जहां एक तरफ ट्रैफिक कवानीन के नफाज को बेहतर कर रहा है तो दूसरी जानिब इसी बेहतरी के नतीजे में ट्रैफिक की रवानी में खलल और ट्रैफिक हादसात में कमी की तवक्को है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कराची में आलमी सकाफती मेले के 14वें रोज़ फरसूदा रिवायात को चैलेंज करता थिएटर प्ले पेश किया गया। इसके अलावा ईरानी मौसीकारों की मशहूर कुन धुनों और उभरते हुए गुलकारों के नगमों ने भी नाजरीन को महसूस किया। मकामी और गैर मुल्की मुसव्विरों के फनपारों की भी नुमाइश हुई। जियो और जंग ग्रुप फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट। ये है आर्ट्स काउंसिल कराची का जॉन एलिया लॉन, जहां नौजवान फनकारों ने अपने गले को ही साज बना लिया है। कोई गिटार या सितार नहीं, ये आवाज का ज़ेरो बम और दिल की धड़कनों से फूटती मौसीकी है। ईरान के मौसीकार मजीद और अरश की धुनों ने हाजरीन को सहर में जकड़ लिया। मौसीकी फिजा में घुलकर रूह तक उतरती महसूस हुई। थिएटर प्ले बहरूपिया ने माशरे की फरसूदा रिवायात पर सवालात उठाए। तहरीक निस्वा के तहत पेश किए गए खेल ने तब्दीली और जुर्रत का पैगाम दिया। पैगाम ये था कि इंसान को जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, मतलब ज़रा सा छानबीन करनी चाहिए, अंदर देखना चाहिए कि इंसान है क्या अंदर से। ये तकरीबन 1.5 महीने की रिहर्सल्स, 1 से 1.5 महीने की रिहर्सल्स हैं ये, और तभी आपके सामने बस ये आया है। फेस्टिवल के 14वें रोज सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने मुल्की और गैर मुल्की मुसव्विरों की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। ईरान और कीनिया के मुसव्विरों ने कहा कि ये मेला अमन और हम आहंगी की फिजा तख्लीक कर रहा है। In my work, I normally talk about matters to do with mental health and oneself understanding themselves better. می‌گویم خوشحالم که اصلا در این جشنواره شرکت کردم. یکی از افتخارات برای من محسوب میشه. ان کی ٹوٹل 15 پینٹنگز یہاں پہ موجود ہیں اور یہ یہاں آ کے بے حد خوش ہیں۔ اسی دوران کمبوڈیا کے آرٹسٹ شفامی کے لیے اسنورکل بھی آ گئی ہے۔ وہ آرٹس کاؤنسل کراچی کی دیواروں پر رنگوں کا جادو بکھیرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ I believe it will create something
something unique that never happened before. Like it speaks about the moment. It speaks also from all this culture together, and I'm quite sure it's going to be something remarkable. वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की ये रंगारंग महफिलें 7 दिसंबर तक जारी रहेंगी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन और अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल क्रिकेट लीग के पंजाब के मरहले में मर्द और ख़वातीन के मैचेस जारी हैं। लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे तमाम होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि हमें इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। हम इस सतह पर परफॉर्म करने के लिए कौमी सतह पर आ सकते हैं। लाहौर कलंदर्स के ज़ेरे तमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल क्रिकेट लीग में पंजाब के मरहले के मैचेस लाहौर में जारी हैं। मर्द और ख़वातीन की 5-5 टीमें मैचेस खेल रही हैं। ख़वातीन खिलाड़ियों का कहना है कि विमेन क्रिकेट में इतने मौके मुयस्सर नहीं हैं। इस प्लेटफॉर्म से हमें अपना टैलेंट सामने लाने का मौका मिलेगा। क्रिकेट बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। लाहौर कलंदर और प्राइम मिनिस्टर ने ये जो प्लेटफॉर्म हमें दिया है, इसके लिए ये है हमें कि हम आगे नेशनल लेवल तक जा सकते हैं, फिर हम इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। बहुत अच्छी टीम्स हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और इस तरह के इन्वायरमेंट मिले ताकि लड़कियां आगे ग्रोथ करती हैं। अभी तो हम इधर खेल रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर इधर अपने आप को प्रूव करके तो आगे इंशाल्लाह नेशनल टीम को अपनी सपोर्ट करेंगे और उसमें जाएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स ही हैं जिनकी वजह से टैलेंट आगे आएगा। अभी तो हम यूईटी के ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कज़ाफी स्टेडियम में खेलेंगे। क्रिकेटर्स का कहना है कि हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना है और अच्छा परफॉर्म करना है ताकि हम अगले मरहले के लिए मुंतखब हो सकें। यंगस्टर को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि एक अपने रीजन से वो परफॉर्म करें और बाद में वो प्रोविंस लेवल पे परफॉर्म करें, जिससे उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी काउंट होगी। हमने बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिंध हुकूमत ने पहली बार 15 लाख रुपए की नामी रकम पर मुश्तमिल पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कराने का फैसला किया है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मुनव्वर अली मेसर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि चैंपियनशिप में 2 इवेंट्स होंगे जिसमें मुल्क की 400 टीमें शिरकत कर रही हैं। ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। सिंध स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट का ये विजन है कि नौजवानों को हर किस्म की स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएं। ई स्पोर्ट्स आपको पता है कि $1 बिलियन इकॉनमी हो गई है और जो नौजवान इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। मिनिस्टर साहब सरदार मोहम्मद बख्श खान महर साहब, चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे उन्होंने जो है ना ये इनिशिएटिव लिया है कि जी ई स्पोर्ट्स का एक मेगा इवेंट कराया जाए, जहाँ पे जो अपनी नौयत का पाकिस्तान में पहला इवेंट होगा। तो इंशाल्लाह 22 नवंबर को इनका फिनाले हो रहा है, ग्रैंड फिनाले हो रहा है। 400 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। ऑलमोस्ट 2500 प्लेयर्स इसमें मेल फीमेल हिस्सा ले रहे हैं। 1.5 मिलियन इसका प्राइज मनी इसकी जो है ना वो इनाम है इसका। तो इंशाल्लाह जो है ना ये सिंध इनमें लीड कर रहा है ई स्पोर्ट्स में। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि ई स्पोर्ट्स के और भी टूर्नामेंट करने चाहिए। फिलहाल तो हम 2 गेम्स हैं, वेलोरेंट और काउंटर स्ट्राइक, लेकिन इसके बाद बाकी जो इनके जो वेरिएंट हैं वो सारे वेरिएंट्स का इवेंट कराने जा रहे हैं।